علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کے پارٹ 36 ہے۔ ہم جانتے ہیں تم اپنے مالک کی قید سے بھاگے ہوئے غلام ہو۔ ہم تمہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں جانے کے تم حقدار ہو۔ قدر سختی سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی جھٹکے سے چل پڑی۔ تالیہ کا سر پھر سلاخوں سے ٹکرایا، عین وہاں جہاں گومڑ تھا۔ 13 سالہ تالیہ مراد سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ میز کے پاس کرسی پہ مسز ماریا برجمان تھیں اور تالیہ کے سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ تالیہ پولیس آفیسر اس کے طرف جھکے سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ تالیہ نے ویران چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں ایسے خالی تھیں جیسے لوٹے ہوئے لوگوں کا دل خالی ہو۔ مسز ماریا نے بتایا کہ سارے یتیم خانے میں سب سے زیادہ ذوالکفلی تم سے گھلتا ملتا تھا۔ تالیہ نے کھوئے ہوئے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ وہ ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا، ایک کون آرٹسٹ، ایک چور، وہ بے رحم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ کوئی رائٹر نہیں تھا، وہ جعلی کاغذات پہ ادھر آیا اور اوپر ٹاور سے وہ سامنے والی عمارت کا جائزہ لیا کرتا تھا جہاں ایک آرٹ آکشن نیلامی ہوئی تھی۔ تالیہ نے پھر سے سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ معنی کھو چکے تھے۔ ذوالکفلی کے غائب ہونے کے بعد ساری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی تھی۔ کل رات اس نے نیلامی میں ایک قیمتی ہیرا چرا لیا اور اب وہ غائب ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے تمہیں امید دلائی ہوگی کہ وہ تمہیں اڈاپٹ کر لے گا، مگر وہ ایک اسکیمر ہے تالیہ۔ اس نے مجھے کوئی امید نہیں دلائی تھی، وہ تیزی سے بولی۔ بہرحال ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ کیا تم ہماری مدد کر سکو گی؟ تالیہ نے ایک نظر مسز ماریا کو دیکھا، پھر آفیسر کو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہمارے پاس اب تک ذوالکفلی کی ایک بھی تصویر نہیں ہے۔ مسز ماریا کا کہنا ہے کہ تم اسکیچ بنانے میں ماہر ہو۔ کیا تم اس کا اسکیچ بنا سکتی ہو یا ہمارے اسکیچ آرٹسٹ کی مدد کر سکتی ہو؟ وہ چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے ایک کاغذ اٹھایا، پین ہولڈر سے قلم نکالا اور سر جھکائے قلم کاغذ پہ رگڑنے لگی۔ پولیس آفیسر نے ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگائی اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ کام آسان ہو گیا تھا۔ کیا اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، کسی کی جان لی تھی؟ وہ تیزی سے قلم چلاتے سر جھکائے بولی۔ نہیں، مگر وہ چور تھا، اس نے ہیرا چرایا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے مسز عثمان کے لیے۔ مسز عثمان، وہی جن کی پوتی کی سالگرہ پہ یتیم خانے میں کھانے کے ڈبے آتے ہیں؟ ہاں وہی تالیہ، مسز ماریا نے تائید کی۔ وہ خاموشی سے اسکیچ بناتی گئی، پھر سر اٹھایا، کاغذ اس کے سامنے کیا۔ آفیسر نے غور سے اسے دیکھا اور مسز ماریا کی طرف بڑھا دیا۔ ذوالکفلی سے کم لوگ ہی ملے ہیں، وہ عموماً کمرے میں رہتا تھا، اس لیے یتیم خانے میں زیادہ لوگوں نے اسے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اگر مسز ماریا آپ تصدیق کر دیں کہ یہ وہی آدمی ہے تو مجھے دوبارہ یتیم خانے کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ مسز ماریا نے شیور کہتے ہوئے مسکرا کے کاغذ تھاما، پھر اس پہ نظر ڈالی تو مسکراہٹ سمٹی۔ وہ ایک موٹے بھدے آدمی کا چہرہ تھا، ناک، آنکھیں، سب کچھ جدا تھا۔ انہوں نے چونک کے تالیہ کو دیکھا، وہ انہی کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ کیا یہی ذوالکفلی ہے؟ مسز ماریا، آفیسر نے پھر سے کلائی کی گھڑی دے کے عجلت میں پوچھا۔ سر، جب میں 2 سال پہلے یتیم خانے میں آئی تھی تو میری کلائی میں ایک بریسلٹ تھا، سونے کا۔ مگر پھر وہ، تالیہ ایک دم سادگی سے کہنے لگی۔ اس سے پہلے کہ آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوتا، مسز ماریا جلدی سے بولیں، جی یہی ہے، اور تیزی سے کاغذ واپس بڑھایا۔ رنگت قدرے پھیکی پڑی تھی۔ شکریہ۔ اس نے کاغذ تھاما اور تالیہ کو دیکھا۔ تمہارے بریسلٹ کا کیا؟ تالیہ نے ایک چپتی ہوئی نظر مسز ماریا پہ ڈالی جو حیران بھی تھی اور پھیکی سی پڑی ہوئی تھی، پھر ذرا سا مسکرائی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا بریسلٹ بالکل آپ کی گھڑی جیسا لگتا تھا، اتنا ہی خوبصورت۔ ماریا کے لبوں سے بے اختیار سکون بھری سانس خارج ہوئی۔ اف، اوکے۔ آفیسر رسمن مسکرایا اور کھڑا ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ذوالکفلی کی تصویر دکھا کے ہم مزید ہمارے لوگوں کا ہراساں نہیں کریں گے، کیونکہ اگر بات پھیل گئی کہ تالیہ نے تصویر بنائی ہے یا تصویر ہماری طرف سے آپ کو ملی ہے تو بات زیادہ پھیل جائے گی۔ آپ بالکل بے فکر ہیں مسز ماریا، ہم دوبارہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ وہ اب شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آفس میں کتنی دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر تالیہ اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے ذوالکفلی کو کیوں بچایا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ایک چور ہے۔ ننھی لڑکی مڑی اور سپاٹ نظروں سے ان کو دیکھا۔ یہاں کون چور نہیں ہے؟ مسز ماریا پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تالیہ بنت مراد اب باہر جا چکی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز رات کے مقدس سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اس کے سر کا گومڑ پھر سے درد کرنے لگا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر مرغوبیت سے اس رول کو کھا رہی تھی۔ تم ان کی زبان بول سکتی ہو؟ فاتح ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، منہ لقمے سے پھولا ہوا تھا۔ یہ وہ نزاکت سے ٹیبل پہ چھری کانٹے سے کھانے والی سوشلائٹ نہیں تھی جو ایک رات اسرا اشر اور اس کے ساتھ ان کے ڈائننگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے گھائل غزال کی باتیں کر رہی تھی۔ مگر کیسے؟ کیونکہ لقمے کے باعث آواز پھنسی پھنسی نکلی۔ میں 11 سال اسی ملاقہ میں پڑی ہوئی تھی، زبان آتی ہے مجھے۔ اور ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ شاید ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں، مگر تمہاری یادداشت تو کھو گئی تھی، تمہیں زبان کیسے یاد رہ گئی؟ پتہ نہیں۔
تالیہ نے کندھے اچکائے اور تیزی سے کھانے لگی. کیونکہ سر، ایڈم کنکھار کے بولا. رول اس کے ہاتھ میں بھی تھا مگر وہ ذرا تہذیب سے کھا رہا تھا. یادداشتیں اور علوم ایک جگہ دماغ میں سٹور نہیں ہوتے، گو کہ ابھی تک اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی کہ اکثر یادداشت کھو جانے والے لوگوں کو اپنی زبان اور بہت سی عام معلومات کیسے یاد رہ جاتی ہیں، مگر شاید اس لیے کہ ان کے ذہن کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جہاں ان کی یادیں ہوتی ہیں، وہ نہیں جہاں معلومات ہوتی ہیں. آپ کھا کیوں نہیں رہے سر؟ کہتے ہوئے اپنا رول لبوں تک لے گیا اور لقمہ دانتوں سے توڑا. فاتح نے جواب میں سوچتی نظروں سے اس رول کو دیکھا. اس میں گوشت ہے. ملاکا مسلمان ملک ہے سر، یہ حلال ہوگا. ویسے بھی اس حالت میں سب جائز ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. گوشت ہر دور میں ایک قیمتی غذا رہی ہے اور ان لوگوں نے ہمیں قیدی بنایا ہے. قیدیوں کو اتنی اچھی غذا کون دیتا ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبا تھا مگر وہ دونوں اس کی بات پہ غور نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خاموشی سے اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے. رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی. یتیم خانے کے قلعے کا باغیچہ آج رنگوں اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. ہر طرف رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے. ایک جانب سٹیج تھا جہاں تقریبیں تقسیم انعامات ہو رہی تھی. چند مشہور سوشل ورکر خواتین، سجی سنوری امیر بیگمات اور سوٹیڈ بوٹیڈ اصحاب کرسیوں پہ براجمان تھے. مسز ماریہ بھی ایک کرسی پر براجمان لگ رہی تھیں. سامنے بچے قطاروں میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے. سب اچھے سے تیار ہوئے تھے. یتیم خانے کے بچے کم عمری میں خود ہی تیار ہونا سیکھ لیتے تھے کیونکہ ان کو کوئی تیار کرنے والا نہیں ہوتا تھا. چند بچے سٹیج پر قطار میں کھڑے تھے. ایک ایک کر کے آگے آتے اور زیورات سے سجی خاتون سے انعام وصول کر کے سٹیج سے اتر جاتے. مسز ماریہ کی نگاہ قطار میں کھڑے تیسرے نمبر پہ کھڑی تالیہ پہ پڑی تو مسکراہٹ ذرا سمٹی. وہ بالوں کی پونی بنائے خاموش سی کھڑی. ذوالکفلی کے جانے کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی اور اگر کبھی مسز ماریہ سے سامنا ہو جاتا تو ان کو یوں دیکھتی کہ ان کو نگاہ چرانی پڑتی. بات صرف بریسلٹ کی نہیں تھی. کوئی بھی بچے کی بات نہ مانتا. بات اپنے دل کے چور کی تھی. انہوں نے پھر سے نگاہ چرا لی. سامنے والے دونوں بچے ہٹے تو تالیہ کی باری آئی. خاتون نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا اور میز پہ رکھا کھلونے کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا. تالیہ نے ہاتھ نہیں بڑھائے، بس نظریں اٹھا کے ان کو دیکھا. کیا مجھے وہ والا نہیں مل سکتا؟ اس نے انگلی سے ایک دوسرے ڈبے کی طرف اشارہ کیا. خاتون کی مسکراہٹ سمٹی مگر پھر سٹیج پہ بیٹھے اپنی طرف متوجہ لوگوں کو دیکھا اور کیمرہ مین کو جو تصاویر بنا رہا تھا. جلدی سے سنبھل کے مسکرائیں. اور کیوں نہیں کہہ کے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا. تالیہ نے بہت شوق سے وہ ڈبہ پکڑا اور آگے بڑھ گئی. نیچے اپنی سیٹ پہ جاتے ہی اس نے وہ ڈبہ کھولا. اندر تیر کمان تھی، کھلونے والی کمان جو اچھی کوالٹی کی تھی اور چند تیر. اس نے بہت محبت اور اپنائیت سے اس پہ ہاتھ پھیرا. اس سے متعلق کوئی یادداشت کی ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اتنا اپنا اپنا سا لگتا تھا کہ آگے جو ہوا وہ خود ہی ہوا. اس نے خود کو تیروں کا ترکش کمر پہ پہنتے دیکھا. پھر کمان سیدھی کر کے تیر اندر لگایا اور سٹیج کے کونے میں لگے غباروں کی طرف نشانہ باندھا. وہاں گیس والے غبارے ایک ساتھ بندھے تھے جیسے غباروں کا گلدستہ ہو. اس نے کھینچ کے تیر چلایا. تیر زن سے اڑتا ہوا عین اس جگہ لگا جہاں غباروں کے دھاگوں کا جوڑ تھا. چٹکنے کی آواز آئی اور غبارے غول کی صورت فضا میں بلند ہوئے. لوگوں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا. گردنیں مڑی، آوازیں بلند ہوئی مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی. وہ تیر ترکش سے نکال رہی تھی اور ایک کے بعد ایک فضا میں نشانے پہ چلا رہی تھی. فضا میں اڑتے غباروں کو باری باری تیر لگ رہے تھے. وہ ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ پھٹنے لگے مگر تالیہ نہیں رکی. ہاتھوں میں کوئی جنون سا در آیا تھا. بچے چیخے مارتے اٹھ گئے. سٹیج پہ بھی ہلچل مچ گئی مگر وہ تاک تاک کے فضا میں اڑتے غباروں کا نشانہ لیتی ان پہ تیر برسا رہی تھی. کوئی تیر خطا نہیں جا رہا تھا. غبارے پٹاخوں کی آواز کے ساتھ پھٹتے جا رہے تھے. زور سے مسز ماریہ نے اس کے ہاتھ سے کمان کھینچا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا. حیرت اور خوف سے دور ہٹے بچے، سٹیج پہ کھڑے لوگ، کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصویریں اتار رہا تھا. وہ ایک دم ڈر سی گئی، جلدی سے پیچھے کو ہٹی. مسز ماریہ برہمی اور بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی. اس لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ مزید اپنے یتیم خانے میں برداشت نہیں کر سکتی. انہیں جلد از جلد اس لڑکی کو کسی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دینا تھا. انہیں اس سے چھٹکارا چاہیے تھا. یہ لڑکی سحر زدہ تھی. گھوڑا گاری تاریک راستے پہ تیز دوڑ رہی تھی. فاتح اکڑوں بیٹھا تھا اور بندھے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تھے. رول وہ کھا چکا تھا مگر سوچ میں ڈوبا تھا. باقی دونوں بھی خاموش تھے. ایسے میں وہ بار بار اپنے بندھے ہاتھ جیب تک لے جانے کے لیے اٹھاتا پھر ٹھہر جاتا. نہ ہاتھ وہ جیب تک لے جا سکتا تھا نہ جیب میں وہ بٹوا تھا جس کے اندر جھانکنے کی تڑپ اس کی عادتوں میں شامل تھی. جانے وہ کہاں گر گیا تھا.
تالیہ 9 سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ایڈم باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے یکسانیت سے اکتا کے سوال پوچھا تو تالیہ نے چہرہ موڑا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ سی تھیں۔ ہم نے شہزادی تاشا کو ڈھونڈنا ہے اور وہ ہمیں میرے بابا تک لے جائے گی۔ مگر چیتالیہ، ہم اس وقت قید میں ہیں، اس نے جتا کے یاد دلایا۔ اب نہیں رہیں گے، کہتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی اور بدے ہوئے ہاتھ سامنے اٹھائے، پھر کلائیوں کو موڑنے لگی۔ ایڈم کی نظروں میں چنبا ابھرا۔ یہ رسیاں پکی بندھی ہیں، یہ چوڑیاں نہیں ہیں جس سے آپ کلائیاں نکال لیں گی۔ تالیہ نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ میں کے ایل کی سب سے ماہر چور اسی لیے ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے نکالنے کا فن آتا ہے۔ وہ ایک مخصوص زاویے پہ ہاتھوں کو اکٹھا کر کے موڑے جا رہی تھی۔ فاتح نے ستائش سے ابرو اٹھائی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے ٹرکس ہوتے ہیں مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں ممکن ہے۔ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ کس سے سیکھا تم نے یہ؟ اس نے نظریں اٹھا کے فاتح کو دیکھا۔ ایک جادوگر سے۔ اس کے ہاتھ مسلسل رسیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسی کلائیوں کی جلد کو چھیل رہی تھی۔ خون بہہ رہا تھا مگر ہاتھ ہی اندر مڑ کے چھوٹا ہو رہا تھا۔ گویا پٹھے خود کو اکٹھا کر لینے کے عادی تھے۔ وہ لاہور کی اپر کلاس کالونی تھی جہاں قطار میں چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے تھے۔ تیسرے نمبر کے بنگلے کے اندر کچن میں آؤ تو اونچی سیاہ پونی والی تالیہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ وہ 20-21 برس کی تھی مگر کافی موٹی اور گول مٹول۔ شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سائیڈ پہ باندھے، وہ مگن سی کھلے نل تلے آخری برتن کنگھال رہی تھی۔ پھر اسے ٹوکری میں رکھا، تولیے سے ہاتھ پونچھا اور چولہا بند کیا اور باہر نکل آئی۔ صوفے پہ فربی مائل ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا اور وہ فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ تالیہ جس پل اندر آئی انہوں نے اسی وقت فون رکھا۔ کھانا پک گیا؟ جی امی، کچن بھی صاف ہو گیا۔ وہ صاف اردو میں بات کر رہی تھی۔ ناشتہ ٹیبل پہ لگا دیا ہے اور دادا جی کو ان کے کمرے میں ناشتہ ابھی دے آتی ہوں۔ شہناز بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بہرحال خاموش نہیں۔ پھر میں کالج چلی جاؤں گی۔ پھر ہچکچا کے رکی۔ امی، کالج کا ٹرپ جا رہا ہے مری، 2 دن کے لیے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ انہوں نے گردن پوری گھما کے اسے دیکھا۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تالیہ۔ شفقت صاحب کتنی محنت سے کماتے ہیں۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں جن کی ہم نے شادی کرنی ہے۔ اگر یوں ہی جمع پونچی خرچ کر دیں گے تو شادیاں کہاں سے کریں گے؟ مگر مناہل اور زیمل بھی تو پچھلے ہفتے ٹرپ پہ گئی تھی۔ ارسل بھی جاتا ہے اور ان کے ٹرپ تو مہنگے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کالج مہنگے والا ہے۔ تم سرکاری کالج میں پڑھتی ہو اس لیے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھلاؤ۔ ناک کوڑ کے سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے چبھتی نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ ابھی سو کے اٹھی تھیں اور بال جوڑے میں بندھے تھے۔ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے بار بار جمائی بھی روکتی تھی۔ تالیہ سے مکمل بیزار۔ میں ایک فرینڈ سے ادھار لے کے چلی جاؤں؟ میری بلا سے جو بھی کرو۔ انہوں نے ہاتھ جھلا کے اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیکھ کے وہاں سے چلی آئی۔ اوپر آ کے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس نے بڑے بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو شہناز اور شفقت صاحب کا تھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اس کے فوسٹر فادر آفس جا چکے تھے اور شہناز رات کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ڈرامہ دیکھنے سے پہلے ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں اندر آئی اور اسٹڈی شیلف سے سامنے رکی۔ تیسرا دروازہ کھولا۔ اندر ایک خفیہ خانہ تھا۔ تالیہ نے اسے کھولا، چابی نکالی، پھر ڈریسنگ روم میں آئی اور آخری الماری میں چابی لگائی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک دراز میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس نے بینک کے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا لی جو پورے 1 لاکھ کی تھی۔ مہارت سے سٹیپل کی پن اتاری، چند نوٹ درمیان سے نکالے اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے بڑا سٹیپلر نکالا، گڈی کو دوبارہ سٹیپل کیا اور احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ کوئی بھی ثبوت چھوڑے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیسے چھپا دیے۔ جاؤں گی تو میں ضرور۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے دادا جی کے کمرے میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ نحیف اور کمزور سے تھے۔ سر کے سارے بال سفید تھے۔ بستر پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے ساتھ سٹول پہ بیٹھی، چائے پرچ میں ڈالتی، ان کے لبوں کے قریب لے جاتی، وہ گھونٹ بھرتے۔ تالیہ مسکرا کے اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے، تم میری سگی پوتی نہ ہو کر بھی میری کتنی خدمت کرتی ہو۔ ریئلی دادا جی؟ یہاں اس گھر میں کوئی اپنی بات مجھے اڈاپٹڈ ہونے کا احساس دلائے بغیر کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ وہ ہنس کے بولی اور پھر سے چائے پرچ میں ڈیلنے لگی۔ تم اس گھر میں خوش نہیں ہو نا؟ آپ خوش ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لی اور چھت کو دیکھنے لگے۔ میں گلہ نہیں کر سکتا۔ شفقت کا باپ ہوتا تو اس کا حق تھا کہ وہ میری خدمت کرتا، لیکن میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، یہی بہت ہے۔ آپ نے 3 دکانیں جو ابا کے نام کر دی ہیں، اب بھی وہ نہ رکھتے آپ کو؟ اس نے چائے سے بھری پرچ ان کی طرف بڑھائی مگر وہ اب سیر ہو چکے تھے۔ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ کبھی کبھی کسی محل میں رہنے والے کو اداس دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پرچ اور پیالی پرے رکھ دی، پھر گھڑی دیکھی۔ کالج کی بس میں ابھی وقت تھا۔ وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا؟ بہت زیادہ دادا جی۔ آنکھیں میچ کے جیسے اس نے مزہ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک دن
میں نیند سے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو، ایک طرف سمندر اور سیدھ میں ایک سڑک پر اوپر ایک پہاڑی جاتی ہو، اس پہ ایک محل بنا اور وہ میرا ہو۔ دیکھیے گا دادا جی، تالیہ ایک دن بہت امیر ہو جائے گی، میں جانتا ہوں۔ وہ بولے تو وہ چونکی۔ عموماً وہ اس کی ان باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے، آج کچھ مختلف تھا۔ کوئی بات ہے دادا جی؟ اس نے ٹھٹک کے ان کا چہرہ دیکھا، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تالیہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں، اس لیے اب آپ کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگے ہیں؟ وہ پھر سے ہنس دی۔ وہ نہیں ہنسے، سنجیدہ رہے۔ یاد ہے کافی عرصے پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں ایک پلازا دکھایا تھا جس میں 12 دکانیں تھیں، جب تم مجھے ویل چیئر پہ وہاں لے گئی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ سارا پلازا میرا ہے، ان دکانوں کا مالک میں ہوں۔ تالیہ مراد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چند لمحے شل رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی کو یہ بات معلوم نہیں؟ دادا جی، میں مرتے وقت اس کو دینا چاہتا تھا، ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرا رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اب میں وہ پلازا شفقت کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی، سانس تک بند ہو گیا۔ دادا جی، ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، جبران آئے گا تو میں اسے قانونی کارروائی کا کہوں گا، وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کے اپنی مرضی کا محل خرید لینا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیہ کسی محل میں راج کرے گی۔ وہ یکٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ گھوڑا گاڑی سرپٹ دوڑ رہی تھی، پنجرے میں بیٹھی تالیہ مسلسل کلائیوں کو گھما رہی تھی، ہاتھوں کو اکٹھا کر کے خاص زاویے پہ ان کو مروڑ کے رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکل رہا تھا۔ فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھوں کو نہیں، اس کے چہرے کو، جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا، شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی۔ چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن میں کھڑی تالیہ نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا نکال رہی تھی۔ امی صبح ہی سلور کے پیالے لائی تھی اور حکم ملا تھا کہ چینی کے برتنوں میں دادا جی کو کھانا نہیں دینا، مبادا وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ خیر یہ چاندی کے برتن بھی پیارے تھے، قیمتی اور خوبصورت۔ تالیہ نے مسکرا کے دلیا ان میں نکالا، چمچ پلیٹ ساتھ ٹرے میں سجائی اور ٹرے اٹھائے باہر نکل آئی۔ لاؤنج کے پرلے کونے پہ دادا جی کا کمرہ تھا، خلاف توقع آج امی اور ابا وہیں موجود تھے۔ دادا جی کا بھانجا جبران بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سب کو سلام کیا، ایک نظر سارے پہ دوڑائی، امی کا بے چین انداز، ابا کی خاموشی، پرسکون اور قدرے خوش بیٹھے دادا جی۔ آج کل امی ابا اکثر دادا جی کے پاس جا بیٹھتے تھے اور دادا جی کے ان سے گلے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جبران بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیالہ دادا جی کی سائڈ ٹیبل پہ دھرا تو امی فوراً بولی، تم جاؤ، جبران کھلا دے گا۔ جی اچھا۔ تالیہ نے بس مسکرا کے دادا جی کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائے اور سر کو خم دیا۔ وہ واپس پلٹ آئی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جبران کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے تھے؟ کل بھی وہ لان میں امی کے ساتھ بیٹھا تھا جب میں ٹیوشن سے آئی تھی، کوئی تو بات ہے۔ وہ کچن میں آئی اور چوکی پہ بیٹھ کے ہتھیلی گال تلے رکھے سوچے گئی، کیا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ قریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ ابا کی گرج دار آواز سنائی دی، تالیہ تالیہ! وہ ایک دم ڈر گئی، پھر بھاگی بھاگی اندر آئی۔ دروازہ کھولا تو ان سب کے چہرے ویسے نہ تھے جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ ابا غصے سے سرخ تھے تو امی کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور دادا جی ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ یہ دلیا تم نے بنایا ہے؟ امی چمک کے بولی تھی۔ اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ جی، کیا اچھا نہیں بنا؟ اس کی آنکھیں دادا جی کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ اچھا، ارے اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے پیالے سے چاندی کا چمچ نکال کے سامنے لہرایا۔ زہر؟ تالیہ کا سر گھوم گیا۔ وہ تو شکر ہے میں نے صحت کے پیش نظر گھر میں چاندی کے برتن استعمال کروانے شروع کیے۔ اللہ نے ابا جی کی زندگی بچانی تھی، سو ہم نے وقت پہ دیکھ لیا کہ سارا پیالہ اور چمچ سیاہ پڑ رہا ہے۔ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب زہر چاندی کے چمچ کو چھو جائے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے پتھر بن گئے۔ ایک نظر اس پیالے کو دیکھا جو واقعی سیاہ پڑ رہا تھا۔ آدھا دلیا زمین پہ گرا ہوا تھا اور پھر مری مری آنکھوں سے دادا جی کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں نے خود دلیا بنایا ہے، کسی نے کیسے اس میں کچھ ڈال دیا؟ کسی نے نہیں، تم نے ڈالا ہے، ابا جی غصے سے چلائے تھے۔ تالیہ! دادا جی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ تالیہ تم چاہتی تھی میں جلدی مر جاؤں؟ تم اتنی جلدی کیا تھی بیٹے؟ وہ سارے حساب کتاب کیے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ سے عدالت لگی تھی اور ساری تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ دادا جی کو یقین دلایا جا چکا تھا، ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا، رنگت سفید پڑ گئی۔ بے یقینی سے ان کو دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے نہیں کیا یہ، دادا جی میں ایسے کیوں کروں گی؟ گلا رند گیا تھا۔
اس نے ایک ہاتھ سے چوکھٹ پکڑ لی، چکر آ رہے تھے۔ امی اس کو جواب میں گالیاں دینے لگی تھی۔ لے پالک جانے کس نیچ خاندان کی تھی وہ۔ ابا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پولیس بلا لی ہے، ان کی رشتہ دار خاتون سب انسپکٹر بس آنے ہی والی ہوگی اور وہ تالیہ سے سارا معاملہ اگلوا لے گی۔ مگر وہ بھاگی نہیں، وہ چوکھٹ کو پکڑے کھڑی بے یقینی سی تھی۔ جبران بالکل چپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دادا جی میں نے یہ نہیں کیا، میرا یقین کرے، یہ سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ دادا جی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے چہرہ پرے پھیر لیا۔ جبران نے ان کا ہاتھ تھاما تو انہوں نے جواب میں زیادہ سختی سے جبران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خون خون ہوتا ہے۔ وہ اپنوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اپنے جیت گئے تھے۔ تالیہ کا دل پھر سے کچلا گیا۔ میں نے یہ نہیں کیا، وہ زور سے چیخی۔ یہ سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جبران نے ان کو دکانوں کا بتا دیا۔ دادا جی یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بھاری بھرکم عورت پیچھے سے آئی تھی، تھانے دارنی، اور اب وہ اس کو پیچھے کھینچ رہی تھی، حوالات کی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی ہوئی چلا رہی تھی۔ اللہ گواہ ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ دادا جی میری طرف دیکھیں، دادا جی میری بات سنیں۔ دادا جی میں آپ کی تالیہ ہوں، میں آپ کو فجر پہ وضو کروانے آتی ہوں، میں آپ کو آدھی آدھی رات کو پانی پلانے آتی ہوں۔ دادا جی میں آپ کی واحد فیملی ہوں، آپ میری واحد فیملی ہیں، میری بات تو سنیں۔ وہ اب رو رہی تھی مگر وہ عورت اسے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ اس نے چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جما رکھے تھے، ناخن لکڑی پہ گاڑ دیے تھے۔ کھینچنے اور گھسیٹنے کے باعث وہ چوکھٹ سے رگڑتے نشان چھوڑ گئے، کچھ ناخن ٹوٹ گئے، انگلیوں سے خون رسنے لگا، مگر وہ چلائے جا رہی تھی۔ دادا جی میری طرف دیکھیں تو صحیح دادا جی۔ زخمی ہاتھ ایک جھٹکے سے رسیوں کی قید سے آزاد ہوئے تھے۔ اس نے وحشیانہ انداز میں رسی پرے پھینکی، پھر گردن سے رسی کا توق نکالا اور تیزی سے پیروں کے گرد سے گانٹھیں کھولنے لگی۔ پیر آزاد کرتی وہ فاتح کی طرف بڑھی، پہلے ایڈم۔ اس نے فوراً اسے روکا اور وہ رک گئی۔ فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا اور ایڈم کی طرف آئی۔ ایڈم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیے، البتہ خود دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت تالیہ کی خوش گفتاری سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ چھوٹا سا سادہ سا کمرہ تھا، تالیہ کا کمرہ۔ اس بھاری بھرکم عورت نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی اور تالیہ کو کرسی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیچھے باندھ دیے تھے۔ میز پہ قلم کاغذ رکھا تھا، تالیہ کا سر جھکا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عورت آگے آئی اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ شکر کرو شفقت بھائی نے مجھے گھر پہ بلا لیا۔ سب انسپکٹر دردانہ نام ہے میرا، جانتی ہو تو مجھے اچھی طرح، بلکہ پورا علاقہ واقف ہے مجھ سے۔ تھانے لے کر جاتی تو تمہیں 1 گھنٹے کی مار برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑی، اس کا بھیگا چہرہ پرے لڑک گیا۔ عورت اب اس کے سر پہ جھکی غرا کے کہنے لگی، اس کاغذ پہ اعتراف جرم لکھو کہ کس طرح تم نے دادا جی کو زہر دینے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ مجھے دادا جی کے پاس لے جاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ روتے بلکتے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ تھانے دارنی نے زور کا جھانپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ وہ کرسی سمیت نیچے جا گری، دردانہ جھکی اور گردن سے دبوچ کے اسے اٹھایا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھو، بلکہ لکھ تو میں نے دیا ہے، اس پہ دستخط کرو۔ وہ اسٹیمپ پیپر تھا اور وہ تیار تھا۔ تالیہ کے آنسو یکدم رک گئے، وہ بالکل ٹھہر گئی۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچتے سر اٹھایا اور دردانہ کو دیکھا۔ اچھا کہاں کرنے ہیں سائن؟ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولی تو دردانہ نے گہری سانس لی اور پیچھے سے آ کے اس کے ہاتھ کھولنے لگی۔ اسی کاغذ پہ بالکل نیچے جہاں تمہارا نام لکھا ہے اور ساتھ تاریخ بھی ڈالو۔ وہ دوپٹے کی گرہ کھول رہی تھی۔ اگر میں سائن کر دوں تو تم مجھے دادا جی سے ملنے دو گی؟ دردانہ اس کے پیچھے کھڑی اس بات پہ تلخی سے مسکرائی مگر بظاہر نرمی سے بولی، ہاں بالکل، اچھا میں کر دیتی ہوں سائن۔ وہ رضامندی سے جلدی سے بولی اور گردن کاغذ پہ جھکا لی۔ اب وہ تحریر پڑھ رہی تھی۔ دردانہ نے آخری گرہ کھولی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیے اور قلم اٹھا لیا، پھر کاغذ چہرے کے سامنے لائے تحریر پڑھنے لگی، وہ تحریر جس کے مطابق وہ دادا جی کو مارنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ دردانہ گہری سانس بھر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تالیہ نے کاغذ میز پہ رکھا اور سائن کرنے جھک گئی، ساتھ ہی منہ میں کچھ بولی۔ دردانہ نے ابرو اٹھایا، کیا؟ وہ پھر جھکے جھکے کچھ بڑبڑائی۔ دردانہ نے اکتا کے چہرہ جھکایا، کیا بک رہی ہو؟ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا، تالیہ کی مٹھی کی پشت زور سے اس کی ناک پہ آ لگی تھی۔ دردانہ تیورا کے گری تھی۔ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی، مگر یہ اختتام نہ تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ مجھے مارا تم نے؟ ہاں، تالیہ بنت مراد کو مارا تم نے؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹی اور اسے گردن سے پکڑ کے اٹھایا، پھر تابڑ توڑ اس کے چہرے پہ مکے برسانے لگی۔ دردانہ نے چلاتے ہوئے اس کے بال کھینچے مگر تالیہ بھی کافی صحت مند تھی اور اس کا جنون اور جوش کہیں زیادہ تھا۔ چند لمحوں میں اس نے دردانہ کو پھر سے نیچے گرا دیا اور کرسی اٹھا لی۔ میں تالیہ بنت مراد ہوں، میں محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بنی ہوں، مجھے مارا تم نے؟ وہ دیوانہ وار کرسی کی ٹانگ اس پہ سر برسائے جا رہی تھی۔ دردانہ زمین پہ گری، دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا مگر تالیہ اسے مارے جا رہی تھی۔
چند منٹ بعد جب تالیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر راہداری میں کھڑے ابا، امی اور جبران نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلتا گیا اور جو چہرہ سامنے آیا اس سے ان کی مسکراہٹیں سمٹی۔ سامنے کرسی پر دردانہ بے حال خون آلود چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور گردن نقاہت سے ڈھلکی تھی۔ امی کا منہ شاک سے کھل گیا۔ دردانہ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی دروازے کی اور سے وہ نکل کے سامنے آئی۔ الجھی پونی سے نکلتے بال، ماتھے پہ گومڑ اور خون، سرخ انگارہ ہرنی جیسی آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی چھری جو وہ الماری میں رکھتی تھی، چوری شدہ پھل رات گئے کاٹ کے کھانے کے لیے۔ اس چھری کو لہراتے ہوئے سب کو گھورتی آ گئی۔ اور کس کو کروانا ہے مجھ سے اعتراف جرم؟ ہاں، اور کون مجھے مارنے آئے گا؟ کس میں ہمت ہے کیا وہ تالیہ کو ہاتھ بھی لگائے؟ ابا تو وہیں کھڑے رہے مگر امی 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئی۔ اب ہٹو سامنے سے، تم لوگ، مجھے دادا جی سے ملنا ہے۔ وہ لال بھبو کا چہرے کے ساتھ غرا کے بولی تھی، اور اگر کوئی درمیان میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس کو نہ چھیڑو شفقت بھائی، پیچھے سے نڈھال سی بندھی ہوئی دردانہ درد سے چلائی، یہ واقعی مار دے گی آپ کو، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ تالیہ، جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے؟ میں دادا جی کو تم لوگ کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ میں تم لوگوں کو تالیہ، دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ دادا جی مر گئے ہیں تالیہ، وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا۔ تالیہ کے کندھے ڈھلک گئے، چھری والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ تیز تیز زینے پھلانگے اور دھاڑ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جبران درست کہہ رہا تھا، دادا جی جا چکے تھے، اسے دیر ہو گئی تھی۔ لب بھینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو ایڈم کے ہاتھ کھل گئے۔ وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا۔ سوچا شکریہ کہے مگر تالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی گھوڑا گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا، گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا جو وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی۔ یہ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی سی کر رہی تھی مگر کچھ واضح نہ تھا۔ یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملاقہ شہر کی فصیل؟ وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریخی شہر، سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں۔ کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھوڑا گاڑی رک چکی تھی، چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تالیہ نے سننے کی کوشش کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاڑی بان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا، کسی اول خیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے۔ اب فصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ وہ سن کے ترجمہ کر رہی تھی۔ بھاری گیٹ کھلنے کی آواز آئی، وہ گاڑیاں پھر سے چل پڑی۔ تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی، یوں کہ لگے وہ ہنوز مکید بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کے ایڈم نے بھی تقلید کی۔ اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے۔ گھوڑا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹے بنگلے میں اگربتیوں کی مہک پھیلی تھی اور لاؤنج میں سفید چادریں بچھی تھیں جن پہ جا بجا کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بچی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھی، لوگ مردے کو بخش کے جا چکے تھے۔ وہاں صرف وہ بیٹھی تھی، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں پہ گال ٹکائے، آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکا تھا، ماتھے کا گومڑ اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتر شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے، ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا، نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پہ گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے، پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا ابھی، اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے پہ آنسو اٹکا تھا مگر گرا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے، لڑکا ملائیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا، اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملائیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑے دے کر رخصت کریں گے اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ جو تم نے چاچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اسی طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ جتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچا
پاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پہ بھیجتی جو ایشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئے۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانوں میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جب اسٹوڈنٹس یا سوشل ورکرز رضاکار بن کے چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹ، تھیسس اور پیپر لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نیک کام کر کے گئے ہیں، مگر نہیں، اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں۔ وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے۔ یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ ہر اجنبی کو دیکھ کے بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، مگر جب وہ اپنے بھرے کاغذوں رجسٹرز کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئے جیسے بدک برداشت کر رہے۔ وہ دیوار کو دیکھتی رندی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کر کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لے اور اس سے محبت کر بھی بیٹھے تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت کرنا، کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اتنے سال اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ دوبارہ کوئی رضاکار، کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، چہرہ ہنوز گھٹنوں پہ رکھا تھا اور آنسو ٹپک کے ہی نہ دے رہے تھے۔ شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی دی، اس کو چھت دی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے؟ غربت کی وجہ سے ہی والدین نے اسے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا۔ اگر اپنے اصل گھر میں پلتی بڑھتی تو فقیروں کی سی زندگی گزارتی، مگر بھئی انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ وہ افسوس کرتے باہر نکل گئے۔ اگر بتی کی مہک کافور میں گھل کے عجیب سی خوشبو بنا رہی تھی، ایسی خوشبو جو اعصاب کو مزید بھاری کر دیتی ہے۔ اندھیرا ملاکہ شہر میں پھیلا تھا۔ گھوڑا گاڑی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اندھیرا تھا۔ کہیں ایک منزلہ کمرے سے بنے تھے، کہیں ریڑیاں رکھی تھیں جن کے اوپر چادریں پڑی تھیں، کہیں گھوڑے بندھے تھے۔ اکا دکا مشل کسی مکان کے سامنے روشن تھی تو تھی، ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گھوڑا گاڑی اب ایک گلی میں مڑ گئی تھی۔ دونوں اطراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان بنے تھے۔ بالائی منزل سنباؤ کے گھر جیسی تھی، ویسی بالکنیاں، ویسی دالان۔ وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے محویت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاموش سوئے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب قدیم شہر تھا، عجیب قدیم مکان تھے۔ بالآخر گھوڑا گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ آگے کیا ہوگا؟ تالیہ کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس دوپہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کے اسٹال پہ وہ روکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید بھری بھری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں وہ اخبار میں چھپے فمان فاتح کی انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب وہ دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا۔ اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑ رکھے تھے۔ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج، یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پہ رکھ دیا۔ وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول بھاری نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فیصلے پہ مطمئن سی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پر چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستائشی فقرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سی چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کے گردن اٹھائی، پتہ بھی نہ چلا تھا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسلا دھار بارش یکایک شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہ تھی۔ وہ بھاگ کے دکانوں کے چھجے تلے آن کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے اسے بھگو ڈالا تھا۔ منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کے ادھڑنے لگے تھے۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کے قدموں میں آ گرے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پہ گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پہ گرے زرد گلاب۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ عجلت میں کھڑی ہی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پہ بارش تڑا تڑ سے برسے جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ آگے 4 دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا۔ وہاں دور دور تک گھوڑے بندھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر چند مشلیں روشن تھیں جن کے باعث منظر نامہ نیم روشن تھا۔ گاڑی کو روک کے چند افراد نے وہ پنجرہ اٹھایا اور اسے نیچے لا اتارا، پھر ایک کونے میں رکھ کے خود آگے بڑھ گئے۔ ایک طرف سناٹا چھا گیا، جیسے سب ان کو بھول کے سونے جا چکے ہوں۔ نیم اندھیرا اور سناٹا۔ فاتح نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔
کچی مٹی کے احاطے میں ایک جگہ بجھی ہوئی لکڑیاں رکھی تھی، گویا شام میں جلتی رہی ہوں گی۔ ایک کونے میں کنواں تھا، سامنے بہت سے گھوڑے قطار میں بندھے کھڑے تھے۔ یہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا، وہ الجھی ہوئی سی سوال کر رہی تھی۔ کیا یہ ہمیں مار دیں گے؟ اگر مارنا ہوتا تو اتنی اچھی غذا نہ دیتے۔ وہ بولا تو تالیہ نے ایک نظر پنجرے کے دروازے پہ ڈالی۔ اس کو باہر سے تالا لگا ہے، اگر ہم کھول بھی لیں تو اس عجیب شہر میں ہم کہاں جائیں گے؟ توانکو، میرے باپا جانے کہاں ہوں گے؟ کس سے راستہ پوچھیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی کھلی رسیوں کو مایوسی سے دیکھا۔ ہم یہ رسیاں کھول کے بھی کہہ دی ہیں۔ تالیہ ادھر دیکھو۔ تالیہ، فاتح نے سختی سے پکارا تو تالیہ نے اداسی سر اٹھایا۔ تم پہ پھر سے 4 دن پہلے والی کنوتیت طاری ہو رہی ہے۔ ایسے مت کرو، مجھے نہیں معلوم تم زندگی میں کن حالات سے گزر چکی ہو، مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ماضی کا ہر واقعہ ہمیں مستقبل کے امتحان کی تیاری کروانے کے لیے پیش آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے ہمت ہار دو۔ ہم تمہارے باپا کے بہت قریب ہیں، اس لیے شاباش، ہمت کرو، دروازہ کھولو یا میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کروں۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اٹھا لی۔ ساری اداسی قدیم فضا میں اڑ کے خاک ہو گئی۔ آپ کی ریڈنگ گلاسز آپ کی جیب میں ہے نا؟ وہ ذرا پرسکون انداز میں سوال کرنے لگی تو فاتح کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے۔ ہاں، کیوں؟ وہ بندے ہاتھ بدک جیب تک لے گیا، اینک نکالی اور اس کی طرف اچھالی۔ تالیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں کیچ کر لیا، پھر اینک کھولی اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ باہر نکال کے تالے میں اینک کے ٹوٹے بازو کا نکیلا حصہ ڈالا اور گھمانے لگی۔ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ متحیر ہوا۔ ایڈم البتہ چپ رہا۔ چیتالیہ کی تعریف کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا۔ سلاخوں سے لگی بازو باہر لے جا کے تالے کے اندر چابی گھماتی تالیہ فاتح کو دیکھ کے مسکرائی، ایک جادوگر سے۔ اینک کے ہینڈل کی پن تالے کے اندر کی پنوں کو دھیرے دھیرے کھول رہی تھی۔ وہ ایک کیفے تھا جہاں کونے والی کرسی پہ تالیہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ گال تلے رکھے وہ دوسرے ہاتھ سے میز بجاتی منتظر سی نظر آتی تھی۔ نظریں دروازے پہ لگی تھی۔ میز پہ ایک اخبار بھی پڑا تھا جس میں ایک واضح اشتہار سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے فادر، جن کا نام ذوالکفلی ہے، کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کو اس پیغام کے ساتھ ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر شام مندرجہ ذیل پتے پہ ان کا انتظار کرتی ہوں۔ میرے پاس ان کا دیا زرد گلاب اور کھوٹا سکہ اب بھی موجود ہے اور میں ان کے پلٹ کے آنے کی آج تک منتظر ہوں۔ اگر ان کو میرا احسان یاد ہے تو براہ مہربانی پلٹ آئیں۔ تالیہ۔ ساتھ میں کتاب میں رکھے ایک سوکھے زرد گلاب اور کھوٹے سکے کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اتنے برس تک تالیہ نے اس پھول کو نہیں کھویا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور ہیٹ والا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ہیٹ اس نے ماتھے پہ جھکا رکھی تھی، صرف ہونٹ نظر آتے تھے یا چھوٹی چھوٹی سفید سیاہ داڑھی۔ وہ سیدھا اس کی میز تک آیا اور کرسی کھینچی، پھر ہیٹ اتار کے رکھا تو چہرہ واضح ہوا۔ ذوالکفلی اب بوڑھا ہو گیا تھا، سر کے بال آدھے سفید تھے، جیب میں زرد پھول بھی نہ تھا مگر آنکھیں وہی تھیں۔ مسکرا کے اس نے تالیہ کو دیکھا۔ کتنے دن سے اشتہار دے رہی ہو تالیہ؟ وہ گال ہتھیلی پہ جمائے سے دیکھتی مسکرائی۔ 8 دن سے۔ شہر کے تینوں بڑے اخبارات میں وہ اس عجیب و غریب سے اشتہار پہ حیران ہوتے ہیں، مگر میں جانتی تھی یہ آپ کی نظروں سے تو ضرور گزرے گا۔ وہ صرف مسکرایا، نظریں اس پہ جمی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں کسی الوداع کیے بغیر ہی چلا گیا، لیکن میں نے تمہیں کبھی اڈاپٹ کرنے کی امید نہیں دلائی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اگر ایسا ہوا ہو تو۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کم از کم اب تو نہیں۔ شاید تب بھی نہیں تھا، تبھی تم نے غلط خاکہ بنایا تھا۔ پولیس میں میرے مخبر بھی ہوتے ہیں، خبر مل ہی جاتی ہے۔ وہ تمہارا احسان تھا، میں شکر گزار ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہاتھ باہم پھنسائے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں، بہروپیہ چور۔ ذوالکفلی کے چہرے پہ شاک ابھرا، وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہتھیلی پہ چہرہ جمائے بیٹھی اطمینان سے اسے دیکھے گی۔ مجھے فیری ٹیلز میں وہ شہزادیاں نہیں پسند ذوالکفلی صاحب جو ایک زہریلا سیب کھا کے مر جاتی ہیں یا گھڑی کے 12 بجاتے خوابوں کی تقریب چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جنہیں کوئی بھی بھیڑیا دادی کے کپڑے پہن کے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ مجھے تو وہ شہزادیاں پسند ہیں جو زہر کی بو کو میلوں دور سے سونگھ سکیں، جو اپنی شیشے کی یہ جوتی محل سے خود کھینچ کے واپس لے آئیں، جو اپنے جسم سے سوئیاں نکالنے کے لیے شہزادوں کا انتظار نہ کریں، جو اپنی ہر شے کو برف بنا دینے کی صلاحیت سے خوفزدہ نہ ہوں، جو ونڈرلینڈ میں خود کو جان بوجھ کے گم کر لیں جبکہ ان کو سارے راستے آتے ہوں، اور جب وہ کسی بیسٹ کے قلعے میں داخل ہوں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اندر کیا ان کا منتظر ہے۔ ذوالکفلی، میں پیاری لڑکی ہوں نہ بننا چاہتی ہوں، میں وہ ظالم لڑکی بننا چاہتی ہوں جو ایک دن اپنے محل پہ راج کرے گی، اپنی مرضی کی شہزادی بن کے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا، بس بنا پلک جھپکے سے دیکھے گیا۔ تم کہاں رہ رہی ہو؟ کوئی سحر سا ٹوٹا تو اس نے سوال کیا۔
ایک نئی دوست کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ملی تھی، لیانا صابری، مگر اس کو نہیں معلوم کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں۔ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ میرے ہر کام میں میرا ساتھ دے گی، مگر میں یہ چھوٹے موٹے کے میل اسکیم نہیں کرنا چاہتی، مجھے بڑے کام کرنے ہیں۔ تمہیں ان بڑے کاموں کی قیمت ساری زندگی چکانی پڑے گی، تمہاری نیک روح بدی سے داغدار ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ ہاں۔ ذوالکفلی نے اس کی آنکھوں میں نظریں جمائے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں میں کوالالمپور کی بہترین کون آرٹسٹ بنا سکتا ہوں۔ تمہارے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہے کہانی بازی کا، اور تم ذہین بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا۔ تالیہ نے گال تلے سے ہاتھ ہٹایا، حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں موٹی ہوں، مگر وزن کا اس کام سے کیا تعلق؟ تم نے کہا بہترین بننا چاہتی ہو۔ کسی بھی فیلڈ میں بہترین بننے کے لیے سستی اور موٹاپے سے نجات ضروری ہے۔ جتنا انسان فٹ ہوتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے 25 کلو وزن کم کرو اور پھر مجھے اس ای میل ایڈریس پہ میل بھیجو۔ اس سے پہلے میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکوں گا۔ اس نے ایک چٹ سامنے رکھی جس پہ ایک ای میل ایڈریس درج تھا۔ تالیہ نے چمبے سے چٹ اٹھائی۔ میں ساتھ وزن کم کر لوں گی، کیا آپ ابھی سے؟ ہرگز نہیں، موٹے لوگ بیکار لوگ ہوتے ہیں، مجھے چڑ ہے موٹے لوگوں سے۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پتلا اور فٹ ہونا ان کی زندگی کو کیسے روشن کر سکتا ہے، اور جو لوگ اپنے وزن کو محنت سے کم کر کے خود کو فٹ کر لیتے ہیں وہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا پہنچتے ہیں۔ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ موٹاپے کی لعنت کے ساتھ کسی کے ہمراہ کام نہیں کر سکتا میں۔ 25 کلو ٹھیک؟ تنبیہ کرتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنائے وہ اٹھا اور ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھا اور چٹ ہاتھوں میں لیے گمسم سی سے دیکھے گی۔ میں تمہیں دنیا کا ہر کام سکھا دوں گا، تم منٹوں میں بحروب اور آوازیں بدل لو گی، تنگ سوراخوں سے گزر جایا کرو گی، تالے تمہارے ہاتھوں میں آتے کھل جایا کریں گے، تم ہر کام سمجھ لو گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر کام کرنا بھی آ جائے گا، لیکن تم لوگوں کو کنونس کر سکو گی کہ تم سب کرنا جانتی ہو۔ اس لیے جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ایک آخری نظر اس پہ ڈال کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ گمسم سی اس ہیٹ والے پراسرار آدمی کو جاتے دیکھتی رہی۔ اینک کا ہینڈل تالے کے سوراخ میں 2 مختلف زاویوں سے گھما رہی تھی، یہاں تک کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ تالیہ مسکرائی اور تالا نکال کے زمین پہ گرا دیا، پھر فاتحانہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ صدیوں سے قدیم چینی تالے ایک ہی طرز پہ بنتے آ رہے ہیں، یہ تو کافی آسان تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور باہر اتری۔ تالیہ ٹانگیں سیدھی کرنے پہ درد و تکان محسوس ہوئی، مگر ساتھ میں خوشگوار احساس بھی ہوا، وہ آزاد تھی۔ اسی پر سامنے دیوار سے بندھا کھڑا گھوڑا زور سے ہنکھنایا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اپنے مالکوں کا وفادار جانور اس کو باہر نکلتے دیکھتے ہوئے زوردار آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑی۔ ایڈم، فاتح صاحب کی رسی کھولو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر نکل آئیں، اس کی ہراساں نظریں عمارت کے بند دروازوں پر جمی تھی جہاں سب سونے اندر جا چکے تھے۔ ایڈم نے جلدی اپنے پیر کھولے، پھر فاتح کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایڈم جلدی کرو، وہ دبا چلائی۔ دوسرے گھوڑے بھی ساتھ ہنہنانے لگے۔ ایک نے فضا میں اگلے ٹاپ بھی بلند کر دیے۔ عمارت کے اندر سے آوازیں آنے لگی جیسے لوگ جاگ گئے ہوں۔ ایڈم، وہ چیخی، میں کھول رہا ہوں۔ وہ بدحواسی سے فاتح کے ہاتھوں میں بندھی رسی کی گانٹھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اندھیرا اور اتنی گانٹھ کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ یکدم فاتح نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ایڈم نے چونک کے سر اٹھایا۔ تم جاؤ، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، تم دونوں جاؤ اور مراد کو ڈھونڈو۔ تالیہ سناٹے میں رہ گئی۔ نہیں، ہم آپ کو کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں، بے وقوفی مت کرو، وہ لوگ جاگ گئے ہیں، وہ پہنچ گئے تو ہم تینوں پھنس جائیں گے، جاؤ بھاگو۔ وہ اب کے برہمی سے اونچا سا بولا، ہاتھ اس نے پرے کر لیے تھے۔ ایڈم شاک تھا۔ سر، ہم کیسے؟ آپ کا کیا ہوگا؟ وان فاتح کو زندگی میں کبھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، تم دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنا معاملہ خود سنبھال لوں گا، تم جاؤ۔ تالیہ نے بے یقینی اور خوف سے اسے دیکھا، پھر عمارت کو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، کھڑکیوں کے پٹ کھلے، پھر دروازے۔ اس نے بے بس نگاہ فاتح پہ ڈالی، وہ اس نگاہ کو سمجھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا اگر سارے ملائیشیا میں میرے ساتھ صرف ایک شخص کھڑا ہو تو وہ تم ہوگی۔ کوئی بھی انسان میری بات ماننے والا نہ رہے، تم تب بھی میری بات مانو گی۔ کیا تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ؟ تالیہ کے دل پہ زوردار پتھر آ گرا۔ اس نے ایڈم کو دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، بھاگو ایڈم۔ پھر دوبارہ فاتح کو دیکھا۔ تالیہ آپ کو بچانے آئے گی، تالیہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تماکو۔ مگر پنجرے میں بیٹھا شخص شانے اچکا کے بولا تھا، نو آفن۔ مگر فاتح کو کبھی کسی کی مدد یا ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اب جاؤ، یہ حکم تھا۔